سید ابرار ابن سید جیلانی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے دعوت و ارشاد۔ یہ حفظ دوم کے طالب علم ہیں اور مودکھیڑ کے رہنے والے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الا تغفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تقریر کا عنوان ہے دعوت و ارشاد۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ چکا ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کی تلاش میں مصروف ہے، طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، نئے نئے اکتشافات اسے حاصل ہو رہے، سورج کی شعاؤں اور ہواؤں کی لہروں کو اس نے قابو میں کر لیا ہے اور اس کا فکر گستاخ فطرت کی طاقتوں کو ریا کرنے میں ہماتن کاوش بنا ہوا ہے۔ اس مشنری اور سائنٹیفک دور نے اس کے ہوش آواز کو مختل اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معروف کر دیا ہے۔ اس تہذیب و تمدن کی دل فریبیوں میں مگن ہو کر وہ خالق کے حقیقی کو بھول بیٹھا ہے۔ اس مادیات کے طوفان نے اس سے اس کے فکر آخرت کا تصور ہی ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ خود کو ترقی یافتہ سمجھ کر ایمان و اخلاق کی صفات سے آشنا ہی نہیں بلکہ اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس انسانیت کا جنازہ نکالنے کی تگ و دو کر رہا ہے۔ وہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے والا اپنی زندگی کی نفع و نقصان سے بے بہرا ہے۔ وہ ستاروں پر کمند ڈالنے والا اپنے صحیح افکار و اقدار کی ترجمانی سے ناواقف ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے غم گسار ملت اور اس تہذیب جدید پر نظر رکھنے والے علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے غم و پیٹ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سیر کر نہ سکا۔ محترم حضرات، اس مشنری دور اور نازک حالات میں جبکہ ہر طرف مادیات کا جادو اپنی کرشمہ سازی کر رہا ہے، چڑھتے سورج کی پوجا ہو رہی ہے، ہر شخص سائنسی ایجادات کا متوالا دکھائی دیتا ہے، اخلاق اور روحانیت نام کی تھی کوئی چیز ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس دور میں دعوت و ارشاد کی اہمیت بھی اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری طاقت و قوت کے ساتھ دعوت کے میدان میں آئیں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ان طاقتی قوتوں کو روشناس کرائے، انہیں بتلائے یہ دنیاوی چمک، یہ مادیات کا جادو، یہ مال و دولت کی حرص، یہ مقام و منصب، یہ قیادت و سعادت، یہ آسمانی تخلیقات، یہ بلند باغ نعرے، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک دن جب موت کی پرزور آندھی تمہارے گوشت پوشت والے جسم سے ٹکرائے گی تو تمہارے یہ سب سپنے بکھر جائیں گے، تمہاری سب آرزویں دل ہی کی دل میں رہ جائیں گی اور تمہیں منو مٹی کے نیچے جانا پڑے گا۔ وہاں سے تمہاری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوگا، وہاں پر تمہیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوستو، قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جن میں اس دعوت کی ترغیب و فضیلت آئی ہے، بے شمار احادیث ہے جن میں اس نازک موضوع پر کلام کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی کا شاہد ہے کہ آپ کو یہ دعوت دے کر مبعوث فرمایا گیا اور اس امت کو بھی امت دعوت اور خیر امت کے لقب سے نوازا گیا ہے، اور خاص طور پر علماء امت اس کے براہ راست مخاطب ہے۔ ان کی ظاہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر داعیانہ صفات پیدا کر کر دنیا کو اس بحران سے بچائے جو ان کے سر سے گزر رہا ہے، اور خود کو نت نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار کرے، اور جس قسم کے حالات ہو اسی قسم کی تیاری کرے۔ اگر انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا تو خود بھی دعوت کا پیغام لے کر چاند پر جائیے، اپنے داعیوں و مبلغین کو تمام فتنوں سے باخبر کر کے ان فتنے سامانیہ کا اسی طرح سد بات کرے اور انہیں ایمان و اخلاق کی صفات سے آشنا کرے۔
اگر ہم آج اس دعوت کو لے کر کھڑے نہ ہوئے تو ڈر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمارا محاسبہ نہ ہو جائے اور ہمیں وہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ محترم سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی راہ میں طرح طرح کی دشواریاں آتی ہیں، ہر قسم کے طعنے و تشنے اسے سننے پڑتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس راہ میں صبر اور ثابت قدمی اولین شرط ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا، کس طرح گالیوں سے نوازا گیا، کس طرح ان کے زخموں پر نمک پاشی کی، کس طرح ان کے رشتے ناسور کو کریدا۔ پوری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 برس دعوت دی، لوگوں نے اور آپ کی امت نے آپ کو کیا کیا نہ کہا۔ دوستو، حیرت ہوتی ہے، ایک دن نہیں، ہفتہ دو ہفتے نہیں، برس دو برس نہیں، 100-200 سال نہیں، بلکہ پورے 950 برس دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن آج ہم ایک آدمی کو 2-4 مرتبہ تبلیغ و تذکیر کر کے ریچھ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، پھر اس سے بددل و مایوس ہو جاتے۔ ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ یہ تعلیم نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلیٰ اعلان اسلام کی دعوت دی، اپنی ساری ہمت و عظیمیت کو سمیٹ کر صفا کی چوٹیوں سے عرب کے خاص اسلوب کے مطابق پکارا، اے بنو عبد المطلب، اے بنو عبد المناف، اے بنو زہرہ، اے بنو تمیم، اے بنو مخزوم، اے بنو اسد، میں کہتا ہوں خدا پر ایمان لاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ورنہ تمہارے لیے سخت تباہی و بربادی ہے۔ اپنی دعوت سر عام پیش کر دی، لیکن جل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کہا، تبا لک لہذا جمعتنا، غارت ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم دوستو، اندازہ کیجئے کیسے تیر چلے ہوں گے اس ذر یتیم عبداللہ کے لخت کے جگر اور آمنہ کے جگری پارے پر، کیسا صدمہ ہوا ہوگا اس کالی کملی والے کے دل پر۔ لیکن آپ مایوس و بددل نہیں ہوئے، دعوت کا دوسرا قدم اٹھایا، عبد المطلب کے تمام خاندان کو جمع کر کے کھانے پر بلوایا، مختصر تقریر میں اپنی پیغام بیان کیا اور کہا کہ یہ پیغام دنیا و دین دونوں کا کفیل و ضامن ہے۔ اس پر سکوت چھا گیا۔ صرف ایک 13 سالہ بچے نے کہا، جو آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھا، کہا کہ میں اللہ کے رسول کا ساتھ دوں گا۔ اس پر مجلس میں زبردست کہکا پڑا کہ ایک بچہ جو خود مریض ہے، آنکھوں سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے لاغرور نقیف ہے، دبلا ہے، اس مذاقی کہکے پر دونوں جہاں کے سردار کا کیا تاثر ہوا ہوگا، کس طرح ان بختیوں نے جگر چیلا ہوگا، دل زخمی اور سینہ کباب کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کا راج دلارا یہ کہہ کے، یہ تانے، یہ تشنے، یہ بھکتیاں خوشی خوشی برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دعوت کا میدان ہے، اس سے بھی زیادہ قربانیوں کا طالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوش والے عزم و ہمت کے ساتھ اس تشدد کے جوبن میں، مخالفتوں کے طوفان میں، ہنگامے شور و شغب میں، مشتعل جذبات اور جھوٹے پرپوگنڈے میں اور مکہ کی آشام تلواروں کے سائے میں اس دعوت کو روشناس کرا دیا، اسے لے کر آگے بڑھتے رہے۔ 1 ماہ کی تگ و دو کے بعد قبیلے ثقیف کے پاس طائف پہنچے۔ وہاں کے سرداروں اور عام لوگوں نے زہر میں بھجے ہوئے تیر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں پیوست کی، سینے میں پیوست کی۔ اس منظر پر چشم فلک نے بھی آنسو بہائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور صبر استقامت کے ساتھ سارے زخم برداشت کی۔ حضرات، میں واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، واقعات تو آپ سب کو معلوم ہے، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو طریقہ ہے جس کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں برداشت کی اور سب سے آخر میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھائی، ظلم و ستم سہے، اونٹ کی اوج آپ کی پیٹھ پر رکھ دی گئی، اوپر سے آپ کے جسم اثر پر تھوڑا کرکٹ پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف کے میدان میں تاک تاک کر کر ٹخنوں پر پتھر مارے گئے، احد کے میدان میں داغ شہید کیے گئے اور شہر اقدس میں خود کی کڑیاں گھس گئی۔
خندق کے میدان میں پیٹ پر 2 پتھر باندھے، فاقے کیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے احسار و قربانی کا عجیب مظاہرہ کیا۔ ہمارے اسلاف علماء و صالح نے اس دعوت کے خاطر رات کی نیند اور دن کا چین حرام کر دیا۔ انہوں نے تحریکوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، دل کی تڑپ اور نو کے قلم کے ذریعے اس دعوت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ دوستو، آج وہ دین اجڑ رہا ہے، اس کا جنازہ نکل رہا ہے، گمراہی عام ہے، طغیانی و سرکشی کا دورہ ہے۔ خالق و مخلوق، آقا و غلام، حاکم و محکوم کے درمیان رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایمان پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، فتنے قسم کے فتنے جنم لے رہے ہیں، فرائض پامال ہو رہے، واجبات و سنتوں کی توہین ہو رہی۔ ہمارے گھر میں دین کے دشمنوں کی لب محاجہ پوجا ہو رہی۔ ہمارے بیٹے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے پڑوسی خود ہمارے گھر میں دین کا مذاق اڑا رہے۔ ہمارے اس گھر میں جس میں صبح قرآن پاک کی آواز آنی چاہیے تھی، آج ریڈیو، VCR، ٹی وی کی آوازیں آتی ہے۔ اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہوئے، اپنی ضرورت کو محسوس نہ کی، پوری امت کی اور اپنے ماتحتیوں کی ضرورت کو محسوس نہ کی، تو دوستو ہم کیسے کالی کملی والے کو منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے آج وقت ہے، ضرورت ہے کہ ہم پوری امت کا درد لے کر، پوری قوم کی فکر لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ دعوت کے میدان میں آئے اور وقت اور حالات کے مطابق داعیانہ صفات پیدا کرے۔ اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اگر زبان سے کہنے کی قدرت ہو تو زبان سے کہے، ورنہ اسے دل میں برا محسوس کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے جس طرح اس دین کے خاطر گالیاں سہی، ظلم و ستم سہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔